آیت ترجمہ یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ تفسیر یہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن مجید کے کئی سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ ان کا اصل مطلب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی عظمت اور اس کے معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کتاب انہی حروف سے بنی ہے جو انسان بولتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا۔ آیت 2 یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ترجمہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تفسیر قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ آیت 3 جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ترجمہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر یہ آیت ان لوگوں کی صفات بیان کرتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ چیزوں پر یقین رکھتے ہیں جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، جیسے اللہ، فرشتے، قیامت وغیرہ۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت 4 اور جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو اب پر نازل کیا گیا ہے اور جو اب سے پہلے نازل کیا گیا تھا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ترجمہ اور جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو اب پر نازل کیا گیا ہے اور جو اب سے پہلے نازل کیا گیا تھا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تفسیر یہ آیت ان لوگوں کی صفات بیان کرتی ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلی آسمانی کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ وہ آخرت پر بھی پکا ایمان رکھتے ہیں اور اس دن کو یقینی سمجھتے ہیں۔ آیت 5 یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ترجمہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تفسیر جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان صفات پر عمل کرتے ہیں وہی اللہ کی ہدایت پر ہیں اور وہی آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ آیت 6 جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ اب انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ترجمہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ اب انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تفسیر یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، چاہے انہیں سمجھایا جائے یا نہ سمجھایا جائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ آیت 7 اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ترجمہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تفسیر یہ آیت بتاتی ہے کہ کفار کے دل، کان اور آنکھیں حق کو قبول کرنے سے بند ہو چکی ہے، ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ آیت 8 اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ ترجمہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تفسیر یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں رکھتے۔ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ آیت 9 وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ترجمہ وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ تفسیر منافقین کا دھوکہ صرف انہی پر واپس آتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آیت 10 ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ترجمہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تفسیر منافقین کے دلوں میں کفر اور نفاق کی بیماری ہے، اللہ نے ان کی اس بیماری میں اضافہ کر دیا ہے اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔